الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم امت مسلمہ پر بڑا فضل و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ رمضان سے اس رمضان تک ہمیں پہنچایا. اب آنے والا رمضان بالکل قریب ہے. ہو سکتا ہے جمعرات کا پہلا روزہ ہو جائے، بدھ کو چاند نظر آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے کہ رمضان جیسا مبارک مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب بھی کرے. موت کا کوئی بھروسہ نہیں. کتنے لوگ ہمارے ارد گرد اطراف و اکناف میں ایسے تھے جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزہ رکھے تھے، تراویح پڑھے، لیکن اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے تو اللہ کو پیارے ہو چکے. اب وہ ایک نیکی کی بھی محتاج ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دوسرا رمضان بھی نصیب کرنے جا رہا ہے. اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم. لیکن بات یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک اور امور کی طرح، دین کے اور امور کی طرح رمضان المبارک کو بھی ایک فارمیلٹی کی طرح گزار دیتے ہیں. یہ سمجھنے کی بات کہ دین کے جو امور ہے وہ فارمیلٹی نہیں ہے. ہاں، بس رمضان آیا ہے، روزہ رکھنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، نہیں. اس کو دل سے کیا جائے. رمضان کا جو مہینہ آتا ہے یہ تربیت کے لیے ہوتا ہے. جیسے موسم بہار، ربیع کا موسم جب آتا ہے، موسم بہار، تو مردہ زمینوں کے اندر جان پڑ جاتی ہے. درخت، شجر و حجر لہلہانے لگتے ہیں اور اس پر چڑیوں کی چہچہاہٹ ہمارے کانوں کے اندر رس گھولتی ہے، اور ایک خوبصورت منظر، طبیعت میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. طبیعت میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے. ایسی ہی 12 مہینوں میں رمضان کا مرتبہ ایسا ہی ہے کہ 12 مہینوں کی گناہ گاریوں سے اور نافرمانیوں سے اور دین سے دوری سے جو دل کی دنیا غیر آباد ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی، اجڑ جاتی ہے، رمضان المبارک کے آنے کی وجہ سے وہ ایسی ہی آباد ہو جاتی ہے، ایسی ہی سرسبز ہو جاتی ہے، ایسی ہی لہلہانے لگتی ہے جیسے کہ بارش پڑنے سے بنجر کھیتی اور بنجر زمین لہلہانے لگتی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت عامہ تامہ ہوتی ہے. اس کے باوجود بھی کتنے نفوس اور کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان جیسے مبارک مہینے بھی ان کی زمین بنجر کے بنجر رہتی. جیسے پتھریلی زمین ہوتی، بارش کا اس پہ کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ایسے ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور رمضان کے آنے کے باوجود بھی ان کو کوئی فائدہ ہوتا نہیں. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. قرآن کہتا ہے ان کی دل سخت ہو گئے. فَيَّ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً. وہ یا تو پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر سے بھی زیادہ
سب کو کیسے؟ تو قرآن کہتا ہے پتھر سے بھی وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر وہ ہوتے کہ جن سے پانی پھوٹ پڑتا ہے، پانی نکلتا ہے، پانی کے سوتے جاری ہو جاتے، لیکن اس آدمی کی دل پہ اثر نہیں ہوتا۔ تو دل کی دنیا کو سنوارنا ہے، فارمیلٹی پوری نہیں کرنا کہ رمضان آیا تو اب غلط بولنا چھوڑنا ہے، جھوٹ بولنا چھوڑنا ہے، ٹوپی پہننا ہے، کرتا پہننا ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز ایک بھی نہیں چھوٹنا ہے۔ کیوں؟ رمضان ہے۔ حالانکہ دل میں چور بیٹھا ہوا رہتا ہے، گھر والے بھی سمجھاتے ہیں رمضان ہے، ہر ایک دوسرے کو سمجھاتا ہے رمضان ہے، رمضان میں نماز چھوڑ رہا ہے، ہاں رمضان میں روزہ چھوڑ، رمضان میں جھوٹ بول رہا ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا مطلب نکلا؟ رمضان کے بعد جو کرنے کا وہ کر، پر رمضان میں مت کر۔ یہ غلط فہمیاں ہیں، یہ فارمیلٹی ہو گئی۔ اور لوگ بھی بولتے ہیں زبان سے رمضان میں تو کرنے کا ہے، ہاں رمضان میں تو داڑھی چھوڑنے کی، رمضان میں تو ٹوپی پہننے کی، رمضان میں جھوٹ، رمضان کے بعد اپنا پھر جو چلتا ہے وہ چلے نہیں۔ اس سے رمضان سے اس آدمی نے کوئی فائدہ نہیں ہوا، جس کے دل میں یہ چور بیٹھا ہوا کہ رمضان کے بعد پھر جو کرتے تھے وہ کرتے رہیں گے۔ مجھے یہ بتائیے، تقریباً امت مسلمہ چند محروم لوگوں کو چھوڑ کر رمضان المبارک میں نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، تلاوت کرتے، ہر نیک کام کرنے کی کوشش کرتے، لیکن جیسے عید کا چاند نظر آ جاتا ہے وہ سب غائب ہو جاتے ہیں۔ رمضان میں وہاں تک صف لگی ہوئی، مسجد بھری ہوئی، ہاں تسبیح ہر ایک کا ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، لیکن جیسے رمضان ہوا وہ عید کی دن ظہر کے نماز کے لالے ہو جاتے، عید کی دن ظہر کے نماز کے لالے ہو جاتے، ارے یار بلاؤ 3 ساتھی ہو تو جماعت کر لیں۔ یعنی رمضان کے بعد پہلی نماز کا یاد، فجر میں کیوں نہیں آتا؟ تو یہ کیوں ہوتا ہے کہ ہم رمضان کو فارمیلٹی کی طرح گزارتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیے، یعنی رمضان المبارک میں کس کے ڈر سے آپ نے نماز پڑھی، کس کے ڈر سے روزہ رکھا، کس کے ڈر سے آپ نے تسبیح، کس کے ڈر سے آپ نے گناہوں کے کام چھوڑ دیے، کس کے ڈر سے آپ نے جھوٹ بولنا چھوڑا، کس کے ڈر سے آپ نے رشوت لینا چھوڑا، کس کے ڈر سے آپ نے سود کھانا چھوڑا، گانے دیکھنا چھوڑا، کس کے ڈر سے آپ سب گناہوں سے دور ہو رہے ہیں؟ بتائیے۔ اللہ کے ڈر سے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب یہ بتائیے، کیا وہ اللہ رمضان کے بعد غائب ہو جاتا ہے؟ جو اللہ رمضان میں آپ کو دیکھ رہا ہے، اس کے ڈر کی وجہ سے آپ نیک اعمال پر آ رہے ہیں، نماز روزے پر آ رہے ہیں، گناہوں کو چھوڑ رہے ہیں، تو کیا رمضان کے بعد وہ اللہ کہیں چلا جاتا ہے؟ آپ کو دیکھتا نہیں ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ روزہ نہیں رکھ رہے، آپ تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں، آپ سود کھا رہے ہیں، یہ سب نہیں دیکھتا ہے رمضان کے بعد؟ یہ کیوں نہیں سمجھ میں آتا امت مسلمہ کو کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہیں کہ انسان کے شہرت سے بھی زیادہ قریب اور ہمیشہ رہتا ہے۔ تو اس میں رمضان کی غیر رمضان کی کیا تخصیص ہے؟ اسی طرح جمعہ کی دن، جمعہ کی نماز بہت بڑی نماز ہے، نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہر آدمی شرابی کبابی بھی اس کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جمعہ کی نماز ہو گئی تو پھر ہفتہ بھر نظر نہیں آتا۔ تو جمعہ جس خدا کے ڈر نے تجھے مسجد جمعہ میں لے کر آیا ہے، وہ خدا تو ہفتہ بھر تجھے دیکھ رہا ہے۔ جو خدا تجھے رمضان میں اور جمعہ کے دن کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہاں وہ خدا تجھے پورا سال کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جس اللہ کے ڈر سے، خدا کے ڈر سے ہم رمضان میں طاعت کی طرف آتے ہیں، عبادتوں کی طرف آتے ہیں، معصیتوں اور گناہوں سے بچتے ہیں، خدا را اس اللہ کو رمضان کے بعد تو نہ بھولے۔ ایک مالک ایک سیٹ جس کے پاس ایک نوکر کام کرتا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اگر اسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے حاضری میں تو اچھا کام کرتا ہے، لیکن میری غیر حاضری میں CCTV میں دیکھ لیا اس نے، میرے غیر حاضری میں یہ میری نافرمانی کرتا ہے، یا میرا کام نہیں کرتا ہے، یا میرے پیچھے غیبت کرتا ہے، جو نہیں کہا وہ کرتا ہے،
چوری کرتا ہے تو وہ مالک اس سے راضی ہوگا؟ وہ نوکر بھی ڈرے گا کہ اس کی غیر حاضری میں کہیں سی سی ٹی وی میں نہ آ جاؤں گا اور میرا مالک سیٹ ناراض نہ ہو جائے۔ یعنی ایک مٹی کے بنائے ہوئے آدمی سے اتنا ڈر ہے تو خالق و مالک وہ رازق جو سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کی سب حرکتوں سے واقف ہے، اس کا ڈرتا ہے۔ یعنی یہ صرف میں کہہ رہا ہوں اس لیے میں اس کا محتاج نہیں ہوں، ایسا نہیں، میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ گناہ دیکھیے، آپ بولیں گے مولانا گناہ تو ہو جاتے بشر، صحیح بات ہے، گناہ ہونا یہ انسان کی کمی کوتاہی نہیں ہے، گناہ نہ ہونا یہ فرشتوں کی صفت ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ نے کہا وہی کرتے۔ یہ تو فرشتوں کی صفت ہوگی، انسان تو فرشتہ ہے نہیں، تو گناہ اس سے ضرور ہوگا، لیکن گناہ کر کے اس پہ اڑے رہنا، توبہ نہ کرنا، معافی نہ مانگنا، یا رمضان آنے کے بعد رمضان پورتا توبہ کر لینا، بعد میں کرنے کی نیت باقی رکھنا، یہ سب چور ہے۔ اور یہ کس کی علامت ہے؟ یہ شیطان کی علامت ہے کہ اس نے گناہ تو کیا، آدم کو سجدہ نہیں کیا، لیکن اس پر ڈٹا رہا کہ قیامت تک نہیں کروں گا۔ تو گناہ کر کے اس پہ اڑے رہنا، توبہ اور معافی نہیں مانگنا سچے دل سے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ گناہ نہ کرنا فرشتوں کی صفت ہے، اور گناہ کر کے اڑے رہنا یہ شیطان کی صفت ہے۔ انسان کی صفت کیا ہے؟ گناہ اس سے ضرور ہوں گے، لیکن فوراً اس سے توبہ کر، توبہ کیسے؟ ایسا مار کے نہیں، دل سے ندامت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبہ نصوحا کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے۔ توبہ نصوحا کس کو کہتے ہیں؟ علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے اس کی 3 صفات لکھی۔ توبہ نصوحا نے پکی سچی توبہ اس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جو گناہ کو کیا اس پر شرمندہ ہو، ندامت کرے، آنسو بہائے، یا کم سے کم اس کا دل رو رہا، اور جس گناہ میں ملوث تھا فوراً اس سے الگ ہو جائے، فوراً دور ہو جائے۔ اور تیسری یہ کہ آئندہ زمانے میں اس گناہ کو نہ کرنے کی ایسی نیت کرے جیسے جانور گائے یا بھینس کے تھن میں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس نہیں جاتا، کما لا یعود الزرع الی اللبن، کما لا یعود اللبن الی الزرع، جیسا کہ دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسی نیت کرے کہ میں اب اس گناہ کی طرف واپس نہیں جاؤں گا۔ اس کو کہتے ہیں توبہ نصوحا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کو قبول کر دے۔ یہ بات اور ہے کہ شیطان واپس اس گناہ پر اس کو اکسا دے اور وہ کر گزرے، لیکن پھر ایسی سچی توبہ اگر وہ دن میں 70 مرتبہ بھی کرتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ معاف۔ تو ہم یہ عزم کریں اس رمضان میں کہ ہم رمضان سے پہلے اس طرح کی توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، جیسی مغرب کا رمضان کا چاند نظر آئے، مغرب کی نماز ہو، سب سے پہلے ہم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اس طرح کی نیت کریں کہ اللہ اب بس بہت ہو گیا، اب 35 سال 40 سال عمر کے گزر گئے، 45 سال 50 سال 60 سال معصیت میں گناہ میں گزر گئے، اب اچھا یاد آیا۔ آپ کو ذرا عمر کا کیلکولیشن بتاؤ، کوئی نمازی ہے وہ اپنی نماز پیٹ رہا ہے، تھوڑی بہت توفیق ہو جاتی ہے، اس میں بھی آدمی کہیں سماتا نہیں ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، جو گناہ، اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ نہیں، ہم جو عبادت کر رہے ہیں ہماری زندگی کے حساب سے بہت کم، نہ کہ برابر۔ کسی نے کیلکولیشن لگایا کہ اگر ہم 8 گھنٹے روزانہ سوتے، عام طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، 1400 سال پہلے کا 60 اور 70 کے درمیان، تو آج کے 1400 سال پہلے کا آج تو 60 تک اکثر چلے جائے۔ اگر 60 سال ایوریج مانے کسی کی زندگی کی، تو وہ 8 گھنٹے اگر سوتا ہے روزانہ سونا پڑتا ہے، 8 گھنٹے سوتا ہے، کیلکولیشن کے حساب سے اس کے 20 سال سونے میں جاتے ہیں۔ اب کیلکولیشن مار کے دیکھیں، 60 سال میں سے کتنے 20 سال سونے میں جاتے ہیں اس سے۔ اور اگر 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے، لوگ زیادہ بھی کرتے ہیں، 10 گھنٹے 12 گھنٹے بھی کرتے ہیں،
8 گھنٹے پکڑ لو کم سے کم. اگر 8 گھنٹے وہ کام کرتا ہے تو گویا کہ 20 سال اس کے کام میں چلے ٹائم روزی کمانے. عبادت اس نے کیا نہیں، وہ 20 سال یہ 20 سال 40 سال ہو گئے ابھی عبادت کیا نہیں. 60 میں سے کتنے بچے؟ 20 سال. 20 سال بڑا ہونے کو تو اس کو 15 سال لگیں گے کہ نہیں؟ ہاں، تو 15 سال میں بچہ بالغ ہوتا ہے. 15 سال سے پہلے غیر مکلف، کوئی گناہ معصیت نہیں لکھی جاتی. وہ 15 سال نکال دو، بچے کتنے؟ 5 سال. کتنے بچے؟ 5 سال میں سے بھی اگر ہم یعنی کتنا بھی فاسٹ آدمی کھائے تو 15 منٹ لگیں گے. 2 وقت کا کھانا آدھا گھنٹہ، ناشتہ 15-20 منٹ، 10 منٹ، 40 منٹ. 40 میں آدھا گھنٹہ اگر آپ پکڑتے روزانہ آدھا گھنٹہ اس نے کھایا تو گویا کہ 3 سال اس کے کھانے میں چلے. کتنے سال؟ 3 سال. اب کتنے سال بچے 60 میں سے؟ صرف 2 سال بچے. ابھی وہ دیگر ضروریات لیٹرین باتھ روم بات کرنا یہ وہ سب چھوڑ دیا اس کو. یہ 2 سال آدمی کے پاس پوری زندگی میں عبادت کی. اب یہ 2 سال 60 سال میں سے یہ 2 سال بھی اگر وہ صحیح ڈھنگ سے عبادت نہیں کرے، 5 وقت کی نماز نہ پڑھے، رمضان کے روزے نہ رکھے، ذکر و تلاوت نہ کرے تو پھر اللہ کو کیا جواب دے؟ کیا بتائے گا؟ اگر کوئی 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے تمام حکموں کو بجا لا رہا ہے، یہ سارے کام کرتے ہوئے تو بھی اس نے 60 سال میں سے صرف 2 ہی سال عبادت کی، اور جو یہ بھی کام نہیں کر رہا ہے تو اس کا کیا حال ہے؟ سوچنے کا مقام. بہرحال یہ ایک کیلکولیشن ذہن میں آیا تو بتا دیا آپ کو میں. تو کم از کم اللہ نے 60 سال کی عمر دی ہے، ہم 58 سال دنیا کے لیے لگا رہے ہیں، تو جس خالق و مالک نے یہ زندگی ہمیں دی کیا اس کے لیے 2 سال ہم نہیں لگا سکتے؟ بہرحال رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کی قدر کیجیے. کچھ غلط فہمیاں، کچھ یعنی جانے انجانے میں آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے. جیسے رمضان المبارک کی ایک غلط فہمی ہے کہ بہت سارے لوگ روزہ نہیں رکھتے. جیسے نماز فرض ہے ایسے روزہ بھی فرض ہے. اب نماز کتنی ضروری ہے اس کی اہمیت نہیں معلوم، اس لیے 5 وقت ہم سے نماز نہیں ہوتی. بھائی جینے کے لیے کھانا پینا اور سانس لینا کتنا ضروری ہے، بس ایسے سمجھ لو کہ روحانی زندگی کو جلا بخشنے کے لیے نماز اتنی ہی ضروری ہے، اور جتنی نماز ضروری ہے اتنا روزہ ضروری ہے. معاف نہیں. لوگ بہانہ کرتے ہیں، مولانا بھٹی کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے، مولانا بہت ہارڈ کام ہے. نہیں، یہ سب بہانے ہیں، اللہ کے یہاں یہ سنوائی نہیں ہوگی. مجھے یہ بتائیے، ہم اپنی دنیاوی ضرورت کھانے پینے کے لیے، لیٹرین باتھ روم کے لیے، سونے کے لیے بہانہ بتاتے ہیں، نہیں بہت ہارڈ کام ہے آج نہیں سوں گا، نہیں بہت ہارڈ کام ہے آج کھانا نہیں کھاؤں گا. ہم وقت نکالتے ہیں اس کے لیے، وقت نکالتے ہیں اس کے لیے. تو ایسے روزے کے لیے بھی وقت نکالا جائے. اگر آپ کی محنت زیادہ ہے آپ اپنا کام آدھا کر دیجیے، صبح کے وقت میں کر لیجیے، اس کو نہیں جتنے میں آپ کا روزہ گزر سکتا ہے اتنا کام کریے. آپ اگر یعنی روزے کے ساتھ کام ہی نہیں کر سکتے آپ چھٹی لے لیجیے. کتنے لوگ ایسے ہیں مہینہ بھر ریزائن ڈال دیتے نوکریوں. نوکر چاہ کر بڑھا لیجیے، تھوڑا سا پیمنٹ زیادہ جائے گا، لیکن عبادت پر خرچ ہونے والا پیسہ یہ سب سے بہترین پیسہ ہے. ہمارے شیخ لطیف الرحمن صاحب لکھنؤ سے جب بہرائچ جاتے تو بس سے جاتے اور 200 روپے میں گھر پہنچ جاتے. لیکن جب بہرائچ سے لکھنؤ آتے تو 5000 کی گاڑی کرتے تھے. پوچھا کیوں؟ 200 کی جگہ 5000. آگے جب میں لکھنؤ سے بہرائچ جاتا ہوں تو صبح گاڑی ہوتی ہے 7 بجے، تو میری کوئی نماز قضا نہیں ہوتی یا جماعت چھوٹتی نہیں ہے، میں وقت کے اندر پہنچ جاتا. لیکن جب ادھر سے آتا ہوں تو میری بس 4:30 بجے ہوتی ہے. اگر میں بس میں بیٹھتا ہوں تو میری عصر بھی جماعت سے جاتی ہے، مغرب بھی، عشاء بھی، جماعت نہیں مل پاتی.
اس لیے میں 5,000 200 کی جگہ 5,000 کی کرائے کی گاڑی کرتا تاکہ جہاں نماز ہو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکوں۔ اور کہا کہ یہ سب سے دنیا میں خرچ ہونے والے روپیہ پیسے میں سب سے بہترین روپیہ پیسہ ہے جو عبادتوں پر خرچ ہو۔ ہاں، جو عبادتوں پر خرچ۔ تو بہرحال ہاں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اپنے کاروبار کو آگے کھینچے گئے، نوکر چاکر بڑھا لیں، لیکن روزہ نہ جانے اللہ واسطے۔ روزے کی فضیلت کے لیے اب رمضان آئے گا 12 سنیں گے، اس کی فضیلت کے لیے اتنا کافی ہے، آپ 12 سنو گے کہ رمضان کا ایک روزہ کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا یا توڑ دیا، وہ رمضان کے علاوہ پوری زندگی بھی اس ایک روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھے گا، لیکن وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا جو رمضان کے ایک روزے پر۔ اچھا کفارہ بتاؤں، جان بوجھ کے روزہ نہ رکھنا یا جان بوجھ کے رکھا ہوا روزہ توڑ دینا، اس کا گناہ اور کفارہ یہ ہے۔ کفارہ ایک روزے کے بدلے تو ایک روزہ یہ قضا ہو گیا، لیکن کفارہ اس کی سزا یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ 2 مہینے لگاتار اس کو روزے رکھنے، 2 مہینے کے روزے 60 دن کے، وہ بھی کیسے لگاتار۔ اگر 59 روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑ دیا، کہا کہ پرسوں رکھوں گا، شریعت کہتی ہے کہ اس کو پھر سے 60 روزے رکھنا پڑے گا۔ اس مجرم کی سزا سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا کرمنل ہے۔ پھانسی ہو رہی ہے، عمر قید ہو رہی ہے، تو آدمی کیلکولیشن لگا لیتا ہے ضرور اس نے مرڈر کرا ہوگا، یہ بہت بڑا ڈان دکھتا ہے۔ تو یہ جو شریعت نے سزا لاگو کی ہے، اس سے اس روزے کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ روزہ کتنا ہے۔ دوسری غلطی یہ کرتے، چلو اب بڑوں نے روزہ رکھ لیا تو چھوٹوں کو منع کرتے۔ گھر میں بچے ہوتے، خصوصاً وہ بچے جو مراہق ہو چکے ہیں، بلوغت کے قریب ہے یا بالغ ہو چکے، ان کو ہرگز بھی نہ روکے۔ دھوپ کی تپش کی وجہ سے، گرمی کی وجہ سے، لمبا روزہ ہونے کی وجہ سے والدین ایسے بچوں کو جو بلوغت کو پہنچ چکے، بالغ ہو چکے، روزہ رکھنے سے روک دیتے ہیں صرف محبت کی وجہ سے، لیکن ان کی یہ محبت ان کی بچوں کی تربیت پوری زندگی خراب کر دے گی۔ ان کی یہ محبت بچوں کی بھی زندگی خراب کرے گی، لیکن والدین جو روک رہے ہیں ان کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا کہ اس نے ایک بالغ بچے کو روزہ رکھنے سے روکا۔ رمضان میں کسی کو روزہ رکھنے سے روکا جا سکتا ہے؟ ہاں، کسی کی مجال ہے کہ میں ناصر میں روزہ مت رکھوں؟ نہیں، ترغیب دی جاتی ہے۔ اور ہم ہیں کہ اپنے بچوں کو روکتے ہیں، کبھی مر تھوڑی جانے والا ہے، اور شریعت تا آسان ہے۔ اگر کچھ خدا نہ خواستہ 19-20 ہو جائے تو قرآن کہتا ہے فَمَنِ اسْتُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ قرآن تو کہتا ہے کہ جس کی جان نکل رہی ہو اور کھانے پینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ ہو، وہ سور کا گوشت بھی کھا سکتا ہے، اس کے لیے حلال ہے، لیکن کتنا؟ جتنے سے جان اس کی رک سکے۔ جب یار حرام چیز حلال ہو جاتی ہے تو یار اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کو پانی پلا دیا جا سکتا ہے، لیکن بچوں کی تربیت۔ اچھا ایک بات یاد رکھے، رمضان میں یہ جو بچوں کی تربیت ہے نا، بچپن میں جن بچوں کی تربیت کی جاتی ہے، روزہ رکھایا جاتا ہے، قرآن پڑھوایا جاتا ہے، یہی بچے بڑھاپے تک روزہ رکھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں۔ عموماً یہ دیکھا ہے، آج بھی آپ مساجد کا دورہ کریں، جو لوگ قرآن پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں رمضان میں، وہ بچپن سے ان کا معمول ہے، ورنہ اکثر لوگ تو بس وہ رمضان المبارک کی حدیث قرآن کی فضیلتیں سنتے رہتے کہ حضرت شیخ کتنا قرآن پڑھتے تھے اور ان کے گھر والے کتنا قرآن پڑھتے تھے، اب بس ہو گئے۔ یہ کھولتا ہے ایک پارا بھی نہیں، پڑھتا ہے ایک پارا بھی نہیں، یہ فارمیلٹی ہو گئی کہ روزانہ صبح شام، اگر جماعت میں تو 2.5 گھنٹے صبح 2.5 گھنٹے شام تعلیم ہو رہی ہے فضائل قرآن پر کہ قرآن کتنا ضروری ہے رمضان میں پڑھنا، سب سن رہا 2.5 گھنٹے، لیکن کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ آپ بولیں گے مولانا قرآن پڑھنے نہیں آتے، ارے میں آپ کو بتاؤں کتنے قرآن پڑھنے والے ایسے پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی نہیں پڑھتے۔ 2 سال پہلے احمد نگر شہر میں تراویح سنا ہے بڑی جگہ پر، وہاں میں نے ایبزرو کیا بہت سارے نوجوانوں کو ٹھہر ٹھہر کر پوچھا جو موبائل چلا رہے تھے چوراہوں کے اوپر، کیا آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں؟ مکتب میں سیکھا ہے؟ ہر ایک نے کہا کہ ہاں مکتب کی برکت سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے۔ پھر یہ بھی پوچھا کہ کتنے پارے ہوئے،
20 رمضان گزر گئے، کسی نے قرآن تک نہیں کھولا، اب آپ یہاں کیا عذر بیان کریں؟ تو بہرحال قرآن کی تلاوت یہ بھی بہت ضروری ہے۔ اس کے 3 اسٹیپ بتا کر میں اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ایک، تلاوت کرنے والا ہوتا ہے مأجور، دوسرا ہوتا ہے معذور، اور تیسرا ہوتا ہے معصوم۔ مأجور وہ ہے جو صحیح قرآن پڑھے تو اس کو اجر دیا جاتا ہے، ہر حرف کے بدلے 1 نیکی، اور عام دنوں میں وہ 10 ہو جاتی ہے، اور رمضان میں 70 ہو جاتی ہے۔ کتنی ہو جاتی ہے؟ 70 ہو جاتی ہے۔ اگر کسی نے انا اعطینا کل کوثر پڑھا تو انا ایک نہیں، اعطینا پہ اعطینا کل اس پہ 1 نیکی نہیں، بلکہ ہر حرف پہ 1 نیکی۔ تو انا اعطینا کل کوثر میں آپ گن کے دیکھیں 15 حروف، کتنے حروف؟ 15 حروف، ہر حرف پہ 10 نیکی، 10 کو 70 سے آپ ضرب کرو، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں، اور 70 کو آپ 15 سے ضرب کرو تو انا اعطینا کل کوثر کسی نے پڑھا تو گویا کہ اس نے 10,500 نیکیاں کما لی۔ کتنے حروف پر؟ انا اعطینا کل کوثر، کتنی دیر لگی، لیکن نیکیاں کتنی کمائی؟ 10,500۔ اور اگر اخلاص زیادہ ہو تو اس سے بھی آگے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیتے ہیں۔ دوسرا شخص وہ ہے جو معذور کہلاتا ہے۔ معذور یعنی قرآن پڑھنے نہیں آتا یا اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو کہا معذور، لیکن پڑھتا ضرور ہے تو معذور ہے۔ اور حدیث شریف کا خلاصہ ہے کہ معذور کو قرآن پڑھنے پہ دوگنا اجر ملتا ہے۔ کتنا؟ ڈبل، ایک تو پڑھنے کا اور دوسرے مشقت کا۔ تو اگر معذور نے انا اعطینا کل کوثر پڑھ لیا تو اس کو کتنے ہو گئے؟ 21,000 نیکی مل گئی۔ تیسرا وہ شخص ہے جو معصوم ہے، معصوم عین سے نہیں، معصوم یعنی گنہگار، جس کو قرآن پڑھنے آتا بھی نہیں ہے اور قرآن پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ تو بہرحال قرآن سیکھنے کی کوشش کرے، کم از کم اس کو سنیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ رمضان کے متعلق بات کہی گئی ہے اسی کے تعلق سے، یہ جو قرآن پڑھنے نہیں آتا اسی کی فکر مولانا مکتب کے ذریعے کرتے ہیں ہمارے، سمجھے کہ نہیں، کہ مکتب میں اپنے بچوں کو بھیجیں گے، قرآن پڑھنے والے بنیں گے، رمضان آئے گا پھر قرآن پڑھیں گے، اور رمضان آ رہا ہے جن کے بچے مکتب میں قرآن سیکھے ان کو لے کر بٹھوائیں، ان کو بیٹھائیں کہ بیٹھو قرآن پڑھو، عادت ڈلوائیں ان کو، یہ بچپن کی عادت 55 تک چلے گی، سمجھے کہ نہیں۔ اسی کے تعلق سے ہمارے کل کرنجی کے اندر مکتب کا مولانا نے جلسہ رکھا ہے، بڑی محنت سے بچوں کو تیار کیا ہے، سمجھے کہ نہیں۔ ہاں، جن کے بچے ابھی تک مکتب میں داخل نہیں ہوئے وہ بھی آئیں اور اپنے بچوں کو اس میں داخلہ کرائے، کہ یہ عمر ہے سیکھنے کی۔ آپ نے دیکھ لیا اپنے اوپر تجربہ کر کے، یہ عمر نکل گئی تو پھر سیکھنا نہیں ہوتا، اس لیے بچوں کو ضرور مکتب کی تعلیم دیں۔ اور کل مغرب بعد انشاءاللہ یہاں پر مکتب کا جلسہ ہوگا، اس میں سب لوگ شرکت کریں، اپنے دوست و احباب کو بھی لے کر آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے